الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق اللہ مولانا العظیم. رحمان کے بندے، اللہ کے مقرب اور خاص بندے جو ہیں، ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے، یقولون، وہ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا، آپ عطا کیجئے ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں کی طرف سے، قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ اب تک جو میں نے پہلو عرض کیا تھا وہ زیادہ دین کا تھا۔ اولاد کے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ کیا مطلب؟ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے رزق حلال مانگنا، اچھا کاروبار مانگنا، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، بلکہ اولاد کا مالی وسعت کے ساتھ ہونا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب بیمار پڑے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں، تو اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ تیرا اپنے اہل و عیال کو غریب چھوڑنے سے بہتر ہے کہ تو اپنا وراثت کا مال ان کے لیے چھوڑ کے جا، ان کو مالدار حالت میں چھوڑ کر جا۔ اس لیے اولاد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی یہ جو دعا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اولاد کے لیے مانگنا درست نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دین کے اعتبار سے بھی اللہ اولاد کو، اہل و عیال کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی، کاروباری اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، اور دین کے اعتبار سے بھی۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیجئے، تاکہ ہمارے بعد جتنی نیکی کے سلسلے جاری رہیں، اے مولا کریم، ان میں ہمارا اجر و ثواب رہے، ان میں ہمارا کیا رہے؟ آگے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو بدلہ دیا جائے گا جنت کے بالا خانوں کا، جنہوں نے اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کیے، سب سے آخر میں بھائی ان کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ مذاق اڑایا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ مولویوں نے یہ جنت کی لالچ دے رکھی۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے شاعر ہوئے ہیں، انہوں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا کہ جی مولویوں نے کیا بنا رکھی ہے، کہتے ہیں جی تمہیں جنت ملے گی، تمہیں حوریں ملے گی،
تمہیں پتہ نہیں کیا ملے گا، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن بھائی یہ بات کسی مولوی کی ہے یا اللہ کی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں، دیکھو سارے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔ آپ ذرا پوری آیت، 2 آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یہی لوگ ہیں جن کو بدلہ دیا جائے گا جنت کے بالا خانوں کا، کیوں؟ بما صبروا، انہوں نے ان خوبیوں پر مستقل مزاجی سے عمل کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا استقبال کیا جائے گا جنت میں سلام کے ساتھ، مرحبا کے ساتھ، اعلیٰ ترین تحیہ پیش کیا جائے گا۔ اگلی بات، خالدین فیہا، یہ اس جنت میں بھائی کتنا عرصہ رہیں گے؟ آگے قرآن فرما رہا حسنت مستقرا و مقاما، وہ بہت ہی اعلیٰ ٹھکانہ ہے اور رہنے کا مقام ہے۔ اب یہاں ساری نیکیاں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کون سا بدلہ بیان کیا؟ اب جو لوگ اس چیز کا مذاق اڑاتے وہ حقیقت میں کس کا مذاق اڑاتے؟ میں نے اس جمعے میں آپ سے ایک بات عرض کی تھی نماز جنازہ کی دعا کے بارے میں۔ میں اللہ معاف فرمائے، اب ہمارے ممبروں پر ایسے ایسے جاہل لوگ اور نام لیتے ہیں قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث۔ اب اس نے وہ کلپ ہے میرے پاس محفوظ ہے، اس نے اتنے غصے کا اظہار کیا کہ مولوی تمہارے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اب تمہارے نماز جنازہ پر بھی بے ایمانی لگ گئے، دھوکہ لگ گئے کرنے۔ اچھا جی، وہ دھوکہ کیا ہے؟ میں جب یہ سنا نا، مجھے کئی دوستوں نے بھیجا، میں سن کے کانپ گیا کہ یار وہ کون سا دھوکہ ہے؟ کہنے لگے جی نماز جنازہ میں وہ دعا پڑھتے ہیں جس کا میت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ اب میں یہ بات سن کر چونکا، میں نے فوراً اس دعا کے حوالے نکالے۔ اب ابو داؤد شریف میں، دوسری حدیث کی کتابوں میں میت پر بھائی یہ دعا کس نے پڑھی ہے؟ مولوی کو دھوکہ باز کہنے سے تو بھائی کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب آپ نے جو دھوکہ باز اور فلاں فلاں کہا، یہ بات کہاں جا رہی؟ تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ کہتے ہیں جی مولویوں نے جنت بنا رکھی ہے، حوروں کا لالچ دیتے ہیں، جنت کا لالچ دیتے ہیں۔ بھائی یہاں یہ لالچ کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ دے رہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا اس بات کو بھی تازہ کر لیجئے۔ مدینہ منورہ کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نبوت ملنے کے 11ویں سال ملاقات ہوئی۔ اگلے سال اور بڑا وفد آیا، پھر اور بڑا وفد آیا۔ اہل مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا محترم حضرت عباس سے اس کا تذکرہ کیا، تو حضرت عباس نے حضور سے کیا فرمایا؟ بھتیجے اب مذاکرات میں مجھے ساتھ لے کے جانا، اب مذاکرات میں مجھے ساتھ لے کے جانا۔ مذاکرات ہوئے مدینہ والوں سے، اللہ کے نبی نے کچھ شرطیں لگائی۔ مدینہ والوں نے کیا کہا؟ ہم ان سب شرطوں کو کیا کریں گے؟ پورا کریں گے، آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، اور کافی شرطیں تھیں۔ جب یہ شرطیں لگا چکے، بیعت ہو گئی، معاہدہ ہو گیا کہ اب میں مدینہ کی طرف ہجرت کروں گا، ایک صحابی نے لقمہ دیا اپنے ساتھیوں کو، اتنی بھاری شرطیں منظور کر لی ہیں، پوچھ تو لو، ہم یہ شرطیں پوری کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم یہ شرط لگا چکے ہیں کہ مدینہ میں آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، ہم یہ شرط لگا چکے ہیں جو حضور پر حملہ کرے گا وہ گویا کہ مدینہ پر حملہ کرے گا، ہم یہ شرط مان چکے ہیں کہ جو حضور کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو حضور علیہ السلام کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، ہم یہ شرط مان چکے ہیں کہ اپنی جان مال
اس ہستی کی حفاظت میں سب کچھ وار دیں گے؟ بھائی یہ چھوٹی شرطیں. جب مدینہ والوں نے ساری شرطیں مانی تو حضرت عباس بھی حیرت میں آگے کہا تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تم آگ سے کھیل رہے ہو، پورے عرب سے ٹکر لے رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ پورے عرب سے ٹکر لے رہے ہو. مدینہ والوں نے کہا جی منظور ہے، منظور ہے. ویسے تو آج مدینہ کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے نا، سب کچھ منظور ہے. جب سب کچھ منظور کر لیا، سب کچھ تسلیم کر لیا اور مان لیا، تو پھر اگلا مسئلہ چلا. ایک صحابی نے لقمہ دیا، یار پوچھ تو لو اتنی قربانیوں کا صلہ کیا ملے گا؟ جب عرض کیا تو اللہ کے نبی نے چھوٹی سی بات کہی. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا صلہ تمہیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. اس کا صلہ تمہیں کیا ملے گا؟ اب یہ لالچ کسی مولوی نے دی ہے یا نبی نے دی ہے؟ اس آیت میں یہ پیکج اللہ دے رہے ہیں، اور وہاں کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ والوں نے کہا جی یہ سودا منظور ہے. یہ سودا کیا ہے؟ قرآن کریم کے آیات آگے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم اس لیے یہ کہنا، میں نے ایسے بہت اشعار میں پڑھتا ہوں کہ جنت کے لالچ میں یوں کرنا، فلاں کرنا، فلاں کرنا، فلاں کرنا، یہ تو سوداگری ہے. او بھائی قرآن کہہ رہا ہے. بھائی میں اور آپ جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال کرتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا اور اس کے بدلے میں جنت اللہ تعالیٰ سے بطور انعام حاصل کرنا. بھائی میرا اور آپ کا یہ مقصد نہیں ہے، یہ کوئی غلط ہے. یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے. اس لیے یہاں قرآن نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ، ان کو جنت کے بالا خانے بدلے میں دیے جائیں گے. کیوں؟ بما صبروا، انہوں نے مستقل مزاجی سے ان صفات پر عمل کیا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور ان کا استقبال کیا جائے گا جنت کے دروازوں پر تحیۃ و سلاما، سلام کے ساتھ، اور بڑے استقبالیہ الفاظ کے ساتھ. بھائی ان کا کیا کیا جائے گا؟ استقبال کیا جائے گا، ان کو سلام پیش کیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں میری ایک بات سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا آپس میں سلام کیا کرو، یہ آپس میں سلام کرنا اہل جنت کی اصل میں ایک صفت ہے. بھائی کس کی صفت ہے؟ جنت. سورہ یاسین میں کیا ہے؟ سلام قولا من رب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گا. جنت کے دروازے پر جائیں گے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے سلام آئے گا. جنتی ایک دوسرے کو ملیں گے، سلام کریں گے. اس سے پتہ چلا سلام کرنا اللہ کی سنت ہے. سلام قولا من رب رحیم، اس سے پتہ چلا سلام کرنا فرشتوں کی سنت ہے. اس سے پتہ چلا سلام کرنا انبیاء کی سنت ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے سفر میں جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ سلام کیا. اب اس سے مجھے اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو مسلمان آپس میں ملتے جلتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے، یہ بھائی کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کی، اللہ کے نبی کی، فرشتوں کی. میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ دنیا میں ہی رہتے ہوئے وہ عمل کر رہے ہیں جو جنتیوں نے کہاں کرنا. کئی مرتبہ میں نے اس بات کو تفصیل سے یہاں بھی بیان کیا ہے، اور علماء اس حقیقت کو بیان کرتے رہتے ہیں. قرآن و سنت میں بڑا کھول کر اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ کسی قوم کے پاس آپس میں میل جول کے لیے ایسے اعلیٰ کلمات نہیں ہیں جتنے اعلیٰ کلمات مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. اس لیے بھائی کوئی اور کلمہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ ہم جو کب کسی کو کال کرتے ہیں یہ ہیلو کہتے ہیں، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے. بھائی کس سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرمائے تحیۃ و سلام خالدین فیہا
وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت کی بڑی عجیب دیں گے۔ ایک تو سارے انعامات، ایک پیکج یہ ہوگا۔ دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں بھائی کتنے عرصہ کے لیے دیں گے؟ دنیا میں ہمیں جو کچھ مل جائے زوال اور اس نعمت کے چھن جانے کی تلوار لٹکی رہتی ہے، اور انسان کو یہ بات بہت، ہر انسان کو اپنی اولاد کی بھائی فکر رہتی ہے کہ نہیں؟ فکر رہتی ہے، اپنے مال کی، اپنی صحت کی فکر رہتی ہے۔ ہم چوٹ کھانے سے، گرنے سے بچتے، دنیا میں سب کچھ مل جائے پھر بھی مستقبل کے خطرات، اندیشے، فکریں، سوچیں بھائی انسان کو جکڑی رکھتی ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، لیکن دنیا میں کسی کو کسی کے مستقبل کی کوئی ضمانت کسی کے پاس نہیں ہے۔ بادشاہوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اگلی رات ہمارے اوپر کیسے آنی، ہمارے اوپر اگلی رات کیسے آنی۔ وہ تاریخ میں لطیفہ لکھا ہے نا، اور یہ سارے بادشاہوں کا لطیفہ ہے کہ بڑا محل بنا، پرانے محل سے نئے محل کی طرف منتقل ہونا تھا، تو جو باورچی تھا نا، مہمان خانے کا جو ناظم تھا، وہ آیا، اس نے کہا جی 100 اونٹ چاہیے، سامان اٹھانے کے لیے کتنے اونٹ چاہیے؟ بادشاہ نے کہا 100 اونٹوں کا کیا کرنا؟ اس نے کہا ہمارے کچن کا جو سامان ہے وہ 100 اونٹوں پر آئے گا۔ عیاشیاں تھی، کتنے اونٹوں پر آئے گا؟ یہ کوئی تعجب والی بات نہیں۔ آج جا کے صدر اور وزیر یا ایوان صدر کے جو کچن ہے ان کے وہ دیکھو، اب تو 100 ٹرک آ جائیں گے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، 100 اونٹ دے دیے۔ اتفاق سے 2-4 مہینے کے بعد دوسرے بادشاہ نے حملہ کیا، سب کچھ گیا، گرفتار ہو گیا بادشاہ، اور اتفاق سے وہ جو کوک تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا، قید خانے میں تھے، قلعے میں تھے، کھانے کو کچھ نہیں۔ بادشاہ نے کہا یار کوئی چیز تلاش کرو، کہیں سے ہڈیاں مل گئی قلعے کے اندر، اس میں تھوڑی سی چربی ڈالی، اس میں کوئی 1-2 چیزیں ڈالی، اس کو وہ حریرہ سا بنایا، ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا، اور قیدی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ جب ٹھنڈا ہوا، کتا آیا، کتے نے اس ہڈیا کو منہ میں لیا، اٹھا کے اوگ گیا، بھاگ گیا۔ جب بھاگا نا تو بادشاہ نے بڑا عجیب جملہ کہا۔ بادشاہ نے اپنے باورچی، اپنے کوک سے کہا یار تجھے کچن کا سامان منتقل کرنے کے لیے 100 اونٹ چاہیے تھے، اب ہمارا پورا کچن کتا لے گیا اٹھا کے۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے بھائی، یہ دنیا میں آج کچھ اور کل کچھ، لیکن یہ جنت کی شان ہے، خالدین فیہا، وہاں کتنا عرصہ رہیں گے؟ میں نے کہا تھا 3 طرح کی نعمتیں جنت میں ملیں گی۔ ایک تو بہت تفصیل ہے قرآن کی، ایک پیکج یہ ہے۔ دوسرا ساری نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ کتنے عرصہ کے لیے مل رہی ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور سب سے بڑی نعمت وہاں جو تیسری طرح کی نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ جب اپنی رضا کا اعلان کریں گے، اے میرے بندو اب میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں، اب میں کبھی بھی کسی وجہ سے ناراض نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا حسنت مستقرا، وہ جنت جو ہے وہ حسین ترین رہنے کی جگہ ہے، وہ بہترین مقام ہے۔ قل، اب سورت ختم ہو رہی ہے، میں نے اکثر عرض کیا پھر آخر میں خلاصہ آتا پوری سورت کا۔ آپ کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ ہائے ہائے، اس کا ترجمہ کس طرح کیا جائے؟ بھائی اللہ کیا فرما رہے؟ آپ اے نبی جی آپ لوگوں کو کہہ دیجئے اگر تم مجھے نہ پکارو تو مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تم مجھے نہ پکارو گے، ما یعبأ بکم، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے رب کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لولا دعاؤکم، اگر تم مجھے، وہ بے نیاز ہے۔ ہم سورہ اخلاص میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔
لیکن اس کا جو دوسرا رخ ہے الٹ مفہوم مخالف کیا نکلا؟ وہ میرے اور آپ کے لیے جو اس کو پکارتے ہیں اللہ کو، بھائی ان کی کیا ہے؟ بھائی توجہ کرنا، نبی جی کافروں کو کہہ دیجئے میرا رب یہ کہہ رہا ہے جو مجھے نہیں پکارے گا مجھے اس کی کوئی پرواہ۔ اس کا الٹ مطلب کیا نکلا؟ جو میرے بندے مجھے پکاریں گے مجھے ان کی کیا ہے؟ پرواہ ہے، پرواہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اتنی دور، صبح کو موسم ٹھنڈا ہو گیا، آنا مشکل ہوتا ہے، آپ صبح صبح اٹھ کے اتنی دور آتے ہیں، ہمارے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اس کی کوئی قدر کرنے والا نہیں۔ ہائے ہائے، وہ تو پانی کی ناقدری سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بھائی وہ تو پانی کی ناقدری سے کیا ہو جاتا ہے؟ جو رب ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی ناقدری کی اجازت نہیں دیتا تو کیا خیال ہے وہ اللہ ہمارے سجدے کی کوئی قدر نہیں کرے گا؟ وہ اللہ تعالی ہمارے صبح کو اٹھنے کی کوئی قدر نہیں کرے؟ نہیں نہیں، اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں، اس سے بڑا قدردان، ہماری نیکیوں کی قیمت لگانے والا اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا۔ اس لیے فرمایا نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے ما یعبأ بکم، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو، ہاں اگر اس کو پکارو گے پھر اس کو تمہاری پرواہ ہی پرواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی رات ایک عجیب جملہ حضور کی زبان پر آیا، حضور کے علاوہ یہ جملہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ حضور کی شان ہے۔ اے میرے اللہ، میں اپنی مٹھی بھر جماعت اور محنت لے کر آ گیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اگر آج یہ جماعت مٹا دی گئی تو اے اللہ آپ کے نام لینے والا کوئی۔ حضور نے بھائی یہ جملہ کہا کہ نہیں؟ یہ اللہ کے نبی ہی کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت میری آج مٹ گئی تو اے میرے اللہ آپ کا نام لینے والا کوئی۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو مجھے پکارے گا مجھے، اس لیے بھائیو مجھ سے دوست بہت پوچھتے ہیں پریشانیاں، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی یہ بتا دو، بھائی مجھے کوئی وظیفہ نہیں آتا۔ اگر اس طرح کے وظیفے ہوتے تھے تو سب سے پہلے میں خود پڑھتا۔ میں ایک ہی وظیفہ جان پایا ہوں، وہ ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ بھائی کیا کرنا؟ گڑ گڑا کے مانگو، سال ہو گیا مانگتے ہوئے۔ فقیر کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے 1 سال ہو گیا ہے، یار مجھے ایک صاحب مجھے اس جمعے میں کہتے مجھ سے میرا حج کا بڑی خواہش ہے، میں 3-4 سال سے دعا مانگ رہا ہوں۔ میں کہا پھر کیا ہو گیا؟ نبیوں نے تو 40 سال مانگی ہے، تم 3 سال پہ تھک گئے۔ ہمیں اس سے کیا لینا دینا وہ ہمیں حج کب کروائے گا؟ ہمارا کام کیا ہے اس سے؟ فلاں نعمت ہمیں ملی نہیں، اے اللہ ہمارا کام ہے آپ سے مانگنا، جھولی پھیلانا، مسلسل دعا مانگو، آدھے گھنٹے کی دعا مانگو، اپنی زبان میں مانگو، وہ ہر زبان سمجھتا ہے، اس لیے جو اس کو پکارے گا وہ اس کی پرواہ کرے گا۔ فقد کذبتم، اگر تم نے اپنے رب کو جھٹلایا، فسوف یکون لزاما، تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پڑ جائے گا، جو اس کو جھٹلائے گا اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکے گا۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله واصحابه أجمعين برحمتك يا